بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نوید ملی آج مخاطب ہوں صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ کے عوام سے۔ ایک تحریک صوبہ سندھ کے اندر چل رہی ہے، جنوبی صوبہ سندھ کی، اور ایک پنجاب میں چل رہی ہے سندھو دیش کی۔ ان دونوں صوبے کی ڈیمانڈز کے اوپر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ آپ اس کے بارے میں کیا چاہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، آپ نے کمنٹ کر کے نیچے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب امن کمیٹی یوٹیوب چینل۔ ہمارے اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں لسانی بنیادوں پر جو پاکستان کو تقسیم کرنے کی ڈیمانڈز ہو رہی ہے، ہم تو پورے پاکستان کو یکسر لسانی بنیادوں پر تسلیم نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں بے شک 1 یونٹ بحال کر دیا جائے اور پاکستان کے اندر جتنے صوبے ہیں تمام صوبوں کا نام مشرق، مغرب، شمال، جنوب 1 2 3 4 5 6 اس طرح سے نام رکھ دیے جائیں اور کرپشن ختم کر دی جائے، عدلیہ کا نظام ٹھیک کیا جائے، فوج اپنی ڈومین میں رہے، پولیٹیکل لوگوں کو فیصلہ کرنے کی اجازت ہو، اور ملک انشاءاللہ چند ہی سالوں کے اندر دنیا کا امیر ترین ملک ہوگا، اور جو لوگ باہر جا کے کما رہے ہیں وہ واپس آئیں گے، بلکہ باہر کے ممالک کے لوگ پاکستان میں کمانے آئیں گے۔ جب تک کوئی بندہ کرپشن کے خلاف بات نہیں کرتا، عدلیہ کے نظام ٹھیک کرنے کے بارے میں بات نہیں کرتا، وہ کہے میں پنجابیوں کے لیے بڑا مخلص ہوں، میں سندھی کے لیے بڑا مخلص ہوں، میں مہاجر کے لیے یا میں اسلام کے لیے، سب ہی جھوٹ ہے، یہ سب فراڈی لوگ ہیں۔ یہ چینل آپ کی ڈائریکشن کو سیدھا کرنے کے لیے، آپ کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے یہ چینل بنایا گیا ہے۔ یہ چھوٹا ہے، اس چینل کو بڑا آپ نے کرنا ہے سبسکرائب کر کے، اس کی ویڈیو کو لائک کر کے یا اس کے لنک کو آگے سینڈ کر کے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ سرائکی صوبہ سندھو دیش کی طرف جا رہا ہے، مہاجر صوبہ پاکستان بچانے کی طرف جا رہا ہے، جس کو جنوبی سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ تھوڑی سی دلیل دوں گا آپ کو۔ جنوبی پنجاب اور سرائکی صوبے کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ سینٹرل پنجاب ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ان کا حق کھاتا ہے۔ ایک ایسے عالم دین، ایک ایسے مفکر اسلام خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ ہے، جن کی دنیا مانتی ہے کہ وہ ایک عالم دین تھے، وہ ایک شاعر تھے، دین کی شاعری کرتے تھے۔ وہ شاکر شجاع آبادی جیسے شاعر نہیں تھے، نہ ہی وہ ایس ایم صادق جیسے شاعر تھے، نہ وہ گلوکار تھے۔ وہ شاعری کو دین کے الفاظ کے اندر استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے۔ ان کے دربار پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ایک انتہائی جاہل خود کو گدی نشین کہتا ہے۔ وہ سرائکی صوبے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہتا ہے جی ہمیں احساس محرومی کا شکار ہے، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، بلکہ وہ سندھ کا بھی ترجمان بنتا ہے، بی ایل اے کا بھی ترجمان بنتا ہے، جی ایس این کا بھی بنتا ہے۔ وہ گھٹیا انسان کیا کہتا ہے کہ ہیڈ پنجنت کے درے جو ہے وہ کم کیے گئے ہیں، سلٹ صاف نہیں کی پنجاب حکومت نے، حالانکہ دریاؤں کا کنٹرول پنجاب حکومت کے پاس ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی وفاقی حکومت کے پاس۔ تو کہتا جی پنجاب حکومت نے بددیانتی کی، لسانی تعصب برتا، ان دروں کو بند کیا۔ سلٹ بھر جانے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ شیر شاہ، شجاع آباد، جلال پور پیروالا، مظفر گڑھ، ملتان، چنیوٹ تک، کہتا ہے وہ بدبخت آدمی، کہتا ہے چنیوٹ تک پانی پھیل گیا ہے۔ آپ سارے باشعور لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد سے کراچی تک کم از کم 1700 فٹ زمین نیچے ہے، ہر 1 کلومیٹر کے بعد 1.5 فٹ زمین نیچے ہو جاتی ہے۔ 1200 کلومیٹر فاصلے میں 1700 فٹ جو ہے نا وہ ہائٹ پہ ہے اسلام آباد کراچی سے۔ اگر اسلام آباد کی مشرقی سائڈ سے دریائے چناب کو کمپیریزن کریں تو وہاں تک جاتے ہوئے کم از کم 1700 فٹ دریا نیچے کو بہہ رہا ہے، شمال سے جنوب کی طرف ایسے۔ اب وہ بدبخت کیا کہتا ہے جی اتنا پانی اوپر چڑھ گیا ہے، ہیڈ پنجنت پہ جائیں، زمین سے لے کر ہیڈ کا جو اوپر والا حصہ ہے بمشکل 20 سے 25 فٹ وہ ہوگا۔ ہیڈ پنجنت سے لے کر شیر شاہ تک 100 کلومیٹر ہے، 140 فٹ اونچا ہے شیر شاہ ہیڈ پنجنت سے۔ اس طرح یہاں ہیڈ پنجنت ہے، ایسے 140 فٹ ہیڈ شیر شاہ کا پل ہے، اسی طرح پیچھے چنیوٹ اس سے بھی 140 فٹ اونچا ہوگا۔
اب بتائیں کہ پانی جو ہے وہ کیا سرائکستان کے لیڈروں جیسا تھا کہ اس کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ بھئی ہیڈ پنجنن سے میں کراس کر جاؤں وہ اوپر چڑھ جائے گا 140 فٹ. اس طرح کی لاجک کرتے ہیں پیش کہ بھائی سرائکی صوبہ اس لیے بننا چاہیے کہ پنجاب ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اب وہ وہاں کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے بدبخت انسان، گھٹیا انسان، چبل انسان، یہ کہ بھی لوگ سمجھے ہوئے ہمارے ساتھ تو سیلاب لاہور کی وجہ سے آیا ہے تاکہ وہ پنجاب کے خلاف ہوں اور پھر پنجابیوں کے درمیان اور سرائکیوں کے درمیان نفرت بڑھے اور یہ لوگ آپس میں لڑے. اسی طرح سے بنگلہ دیش کے اندر وہ بدبخت بنگلہ دیش کی مثالیں بھی دیتا ہے، وہاں بھی اس کے باپ مجیب الرحمان نے اسی طرح کی گھٹیا کمپین چلائی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ خراب ہوئے تھے. اب سرائکی صوبے کی ڈیمانڈ کرنے والوں کے اس طرح کے لاجک ہیں. وہ کہتے ہیں جی سینٹرل پنجاب میں اتنی یونیورسٹیاں اور یہاں اتنی یونیورسٹیاں ہیں. میں ان بدبختوں کو کہتا ہوں خیبر پختونخوا، بلوچستان یا پھر سندھ، انٹیریئر سندھ میں آپ تینوں جگہ کا تقابلی جائزہ لگائیں تو جنوبی پنجاب کے جو اضلاع ہیں یہ ان سے ہر لحاظ سے امن اور ترقی اور خوشحالی میں آگے. اوے بدبختو ان کی مثال کیوں نہیں دیتے ہو کہ ان سے اچھے ہیں؟ لاہور کی مثال دیتے ہو کیونکہ لاہور کو بھونکنے کا تمہیں دانہ ڈلتا ہے. ایک تو یہ ڈیمانڈ ہے سرائکی صوبے کی کہ اس لحاظ سے نفرت پھیلائی جائے، صوبہ بنایا جائے، اور جب صوبہ بن جائے جنوبی پنجاب یا سرائکستان تو پھر ہم کیا کریں گے. ابھی سے انہوں نے آغاز کر دیا ہے جی، سندھی سرائکیوں کا آپس میں ہزاروں سال پرانا رشتہ ہے. اور میرے بھائی ہزاروں سال پہلے سندھ اور ہند بھی بھائی تھے. یہ الفاظ کون آپ کو روکے گا؟ کل کو تو آپ نے یہ بھی بھونک مارنی ہے. اگر صوبہ بن گیا تو آپ آج کہتے ہیں کہ سرائکی اور سندھیوں کی ثقافت ملتی ہے، کل آپ کہو گے کہ بھائی ہم پنجاب کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے، ہم نے سندھ کے ساتھ جانا ہے اور ہم نے سندھو دیش بنانا ہے. جب آپ سندھو دیش بنائیں گے تو پھر آپ کہیں گے جی اب ہم سندھو دیش سے آگے بڑھ کے ہم ہندو دیش بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ہزاروں سال پہلے ہندو تھے. ایک تو یہ صوبہ جا رہا ہے پاکستان کو توڑنے کی طرف، یہ پنجاب توڑنے نہیں جا رہا، یہ پاکستان توڑنے کی طرف یہ صوبہ جا رہا ہے. اس صوبے کی ڈیمانڈ کرنے والے جو بھونکتے ہیں نا، ان کو پیچھے سے دانہ ڈلتا ہے. ان لوگوں کا دانہ ڈلتا ہے جو چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ بنے گا تو ہم چیف منسٹر بنیں گے، ایک بیٹا پرائم منسٹر، دوسرا چیف منسٹر، تیسرا اسپیکر. تو ہمارے بیٹے بہت سارے ہیں تو وہ بہت سارے بڑے بڑے عہدے لیں گے صوبہ بن جائے گا. تو ان لوگوں کے فنڈ سے، ان کے سیاسی انتظامی سرپرستی سے یہ لوگ پاکستان کو توڑنے اور سندھو دیش بنانے کی سازش میں دن رات جٹے ہوئے. دوسری طرف ہے جنوبی سندھ کا مطالبہ. جنوبی صوبہ سندھ کے لوگ یہ کہتے ہیں جو اردو سپیکنگ ہے یا وہاں بسنے والے پنجابی ہیں جو ان کے ظلم کے ستائے ہوئے، جن کی زمینوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے، جن کو نوکریوں سے بے دخل کیا جاتا ہے، جن کو یہ کہا جاتا ہے جہاں بھی ملے پنجابی لٹ سے مار دو. جنوبی صوبہ سندھ کی ڈیمانڈ کرنے والوں کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صوبہ اس لیے دیا جائے کہ دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں جس شہر میں پانی واٹر ٹینکروں میں فروخت کیا جائے اور وہ پانی جو عوام کے نام پر واٹر بورڈ بنا، اس واٹر بورڈ کی تنخواہیں عوام دیتی ہے ٹیکس سے، اور اس کے جو ملازم ریٹائر ہوتے ہیں وہ پینشن بھی سرکاری خزانے سے لے. تو وہ پانی سرکاری ہو گیا نا، جو پانی دریاؤں میں آ رہا ہے. کوئی ایسا تو نہیں نا کبھی واٹر ٹینکر والا اپنے گھر سے لے کے آ رہا ہے یا اپنی اماں کے جہیز سے لے کے آ رہا ہے. وہ وہی پانی خریدتا ہے کس سے؟ جو سرکاری محکموں میں بیٹھے ہوئے مافیا کے لوگ ہیں، جو حکومتی مشینری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے وہ پانی خریدتا ہے. وہی پانی پھر ان کو فروخت کرتا ہے جن کا وہ پانی ہے، عوام کا. دنیا پوری میں اتنا بڑا شہر کوئی نہیں جہاں پر اس طرح سے پانی کی سپلائی کی جاتی ہے ٹینکروں میں، اور وہی ٹینکر جب موٹر سائیکلوں کو اور فیملیز کو کچلتے ہیں وہاں نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو ڈمپر نظر آ جاتے ہیں، یہ ڈمپر کچل رہے ہیں. یہ سارے سیاسی اسٹرینتھ ہیں. ڈمپر کو نہ چلایا کرے، ڈمپر بس ہر جگہ پر حادثہ ہوتا ہے روڈ پہ، کار سے بھی بندے مرتے، ٹھیک ہے نا، تو کاریں کیوں نہیں بند کرتے؟ جنوبی صوبہ سندھ کے لوگ کہتے ہیں ہمیں کمتر سمجھا جاتا ہے، ہماری نوجوانوں کو نوکری نہیں ملتی، انڈسٹری ساری تباہ ہے، کرپشن قابو میں نہیں ہے، جس کا دل کا جتنا جی چاہے لوٹ لے. اینٹی کرپشن میں کوئی درخواست دینے نہیں جاتا کیونکہ وہاں پر کاروائی نہیں ہوتی. پنجاب میں بھی خیر یہی حال ہے،
پورے پنجاب میں ہی، صرف وہاں نہیں. میں نے لاہور کے اندر بھی درخواستیں دی، میری نہیں سنی جاتی. میں نے ملتان میں بھی دی، وہاں بھی نہیں سنی جاتی. بلکہ جو کہتے ہیں ملتان خوشحال کریں گے، انہوں نے فون کیا کہ اس درخواست پہ کارروائی نہیں کرنی. تو کوئی کرپشن روکنے والا نہیں ہے، کوئی جرائم پیشہ لوگوں کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی انصاف دینے والا نہیں ہے. سندھ میں 17 سال سے ڈاکو راج نافذ ہے. عوام کو کچھ نہیں دیا، صرف سندھی ٹوپی اجرک اور بھنگڑا. لوگوں کو لسانی ترویج دی جا رہی ہے، پاکستان کے خلاف لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سندھو دیش بنا کے تمہیں خوشحال کریں گے. پہلے کہتے تھے روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، وہ نعرہ ختم ہو گیا، پرانا ہو گیا. پھر جناب علی اب ہم سندھی ٹوپی اجرک ڈے منایا جا رہا ہے 17 سال سے. اب کیا نعرہ لگایا جا رہا ہے جی ہم سندھو دیش بنائیں گے تو پھر سندھ خوشحال ہو جائے گا، پنجاب ہمارا حق آ رہا ہے. پہلے بکواس کرتے تھے کہ ہمیں صوبائی خود مختاری ملے. اور صوبائی خود مختاری تو تم لوگوں کو مل گئی. جی ایم سید بھی کہتا تھا صوبائی خود مختاری دو. جب جی ایم سید خود مختاری مانگتا تھا تو آج سندھ کو صوبائی خود مختاری ملے ہوئے 17 سال ہو گیا. تو 14 اگست 2025 کو کیوں نعرہ لگایا پاکستان مرد آباد؟ کیوں نعرہ لگایا پاکستان نہ کھپے؟ یہ بے غیرت جب امریکہ کہتے تھے کہ پاکستان کو پیسوں کے لیے ماں بھی بیچنی پڑے بیچ جاتے ہیں، یہ وہ پاکستانی ہے جو مادر فروش ہیں، جو باہر سے پیسہ لے کے آج بھی کہتے ہیں پاکستان نہ کھپے. بھئی صوبائی خود مختاری تمہیں مل گئی ہے تو الزام پنجاب پر کیوں؟ گاڑیاں پنجاب کی کیوں چلائی جاتی ہے؟ گالی پنجاب کو کیوں دی جاتی ہے؟ پنجاب سا جھیڑو ہا پنجاب کو کیوں کہا جاتا ہے؟ پانی سا جھیڑ، پانی کی وجہ سے جی پنجاب سے ہمارا جھیڑا ہے. بھائی ہندوستان تمہارا باپ لگتا ہے، اس نے اسی دریائے چناب کے اوپر بگلیار ڈیم بنایا. اب یہ جو بکواس کرتے ہیں نا جنوبی پنجاب کے کچھ سوشل میڈیا کے لوگ، جی سینٹرل پنجاب کے اندر جو ہے نا بڑا جناب علی جب سیلاب آیا تو بڑی وہاں پر فیسلیٹیٹ کیا گیا اور یہاں نہیں کیا جا رہا. اور بغیر تو یہ بتاؤ جب دریائے چناب کے اوپر انڈیا بگلیار ڈیم بنا رہا تھا، تم لوگ ماں کی گود میں دودھ پی رہے تھے، کہاں تھے؟ کیوں نہیں احتجاج کیا؟ کیوں نہیں روکا؟ کیوں نہیں روڈ بلاک کیا کہ بھائی انڈیا کو ہم بگلیار ڈیم نہیں بنانے دیں گے؟ اب اس نے بگلیار ڈیم میں پانی روکا، ایک دم چھوڑا اور آپ کا سیلاب آ گیا. آج بھی آپ لوگوں کی کتے بھونک پاکستان کو ہے، پنجاب کو ہے، اس اپنے ماں کے یار کو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہتر یہ ہے کہ اپنا قبلہ درست کرے. جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا تو سندھو دیش بنے گا، میرا یہ خیال ہے. جنوبی سندھ بنے گا تو سندھو دیش نہیں بنے گا. اب ایز اے محب وطن پاکستانی آپ کو کس کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ میں تو سپورٹ کرتا ہوں جنوبی سندھ کو، جنوبی صوبہ سندھ. کیوں کہ اس کے اندر مہاجر بھی، سندھی بھی، پنجابی بھی ہوں گے. تو کراچی جو ہے نا اس کے اندر آئے گا. تو کراچی کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اردو سپیکنگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں جو پنجابی ہیں، زیادہ پڑھے لکھے سندھی کی نسبت. ٹھیک ہے نا؟ وہ پڑھے لکھے بندے اس شہر کو ترقی دلائیں گے. جب یہ شہر ترقی کرے گا تو پورا ملک ترقی کرے گا اور پورے ملک کو روزگار ملے گا. پہلے بھی جب پاکستان بنا تھا تو اس شہر میں تھوڑی سی تعداد تھی. پاکستان بننے کے بعد یہ دارالحکومت بنا تھا. پاکستان بننے کے بعد ہی پورے پاکستان کے لوگوں کا رجحان ادھر ہوا تھا اور لوگوں نے انڈسٹریاں لگائی تھی اور وہ شہر اوپر گیا تھا. یہ جو سندھی کہتے ہیں نا کراچی ہمارا ہے، بندرگاہ ہماری ہے، بھائی تیری امی کے جہیز پہ آیا تھا. یہ پورے پاکستان کا ہے میرے بھائی، یہ پاکستان کا ہے. جب تک یہ پاکستان کی بندرگاہ ہے اس دن تک دریائے پنجاب، دریائے چناب، دریائے سندھ، دریائے راوی سب پاکستانیوں کا ہے. جس دن پنجاب کے اوپر بندرگاہ بند ہوگی نا، دریائے چناب، دریائے سندھ سے پانی نہیں جائے گا، ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. ڈیم بنے نہ بنے پانی نہیں جائے گا. کیوں کہ یہاں پر بھی آپ جیسے لوگ ابھی سر اٹھا رہے ہیں. میں اس میں شامل نہیں ہوں. جو آپ کی طرح کی قوم پرستی جس طرح سے آپ بکواس کرتے ہیں نا، وہ بھی یہاں پر لاچے پہن کے، دھوتیاں پہن کے نا، سکھ ہمارے بھائی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، ایسے یہاں پر بہت سارے لگڑ بگے یہاں پر بھی پنجابیوں میں بھی تیار ہو رہے ہیں، جو ہیڈ پنجنت پر بھی جا کے بیٹھیں گے، ہیڈ تونسے پر بھی بیٹھیں گے، جناب براج پر بھی بیٹھیں گے، ہیڈ تریمو پر بھی بیٹھیں گے، ایک قطرہ پانی نہیں آگے جانے دیں گے. ان کو بھی باہر سے فنڈ مل رہا ہے، ان کو بھی تیاری مل رہی ہے آہستہ آہستہ کہ تم بھی یہی کرنا. ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ دریا بھی سب آپ کے ہیں، ڈیم بھی سب آپ کے ہیں، جنگی جہاز اور ایٹم بم بھی سارے پاکستان کے ہیں، آپ کے ہیں. آپ سندھی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، سب آپ کا ہے. پنجاب کی ہر چیز آپ کی ہے. میں کہتا ہوں، میں ایز اے پاکستانی، اسی طرح پاکستان کی ہر چیز پنجابیوں کی بھی ہے. حقیقت یہ ہے سارے اکٹھے ہو کر کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیں، اقربا پروری کے خلاف آواز اٹھائیں، اپنی عدالتوں کا نظام ٹھیک کریں، اپنی بیوروکریسی کو کرپشن سے روکیں. انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا اور آپ کی آنے والی نسلیں نوکری نہیں کریں گی، حاکمیت کریں گی.
اور اسی طرح سے کتے بھونک کرنے والوں کے پیچھے لگے رہے جو ہمیں سرائکی، پنجابی، سندھی، بلوچ بنا کے لڑاتے ہیں، تو آپ کی آنے والی نسلیں کٹورے لے کے باہر بھاگیں گی. کٹورا بھی لوگ ٹھڈا مار کے باہر پھینکیں گے. آپ کی حیثیت یہ ہوگی. ٹھیک ہے، آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ جنوبی سندھ ضروری ہے یا سرائکستان ضروری ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نے کہا.